کیا آپ نے کبھی بھیڑوں کے ریوڑ کو دیکھا ہے؟ ہزاروں سر لیکن سوچ صرف ایک، جہاں اگلی بھیڑ گرے گی پچھلی بھی وہیں گرے گی۔ یہ جانوروں کی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن انسانوں کا کیا ہم چل رہے ہیں یا چلایا جا رہا ہے؟ آپ اپنی منزل جانتے ہیں یا آپ بس اس لیے دوڑ رہے ہیں کہ ہجوم دوڑ رہا ہے؟ ہماری آج کی دنیا معلومات سے بھری ہوئی ہے، ہر طرف شور ہے، ہر طرف دعوے ہیں اور ہر کسی کی اپنی رائے، لیکن اس شور میں سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں اسی میں فرق جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہجوم کا حصہ بننے اور لیڈ کرنے والے ذہن کے درمیان کیا فرق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں انفارمیشن کا سیلاب ہے، لیکن انلائٹمنٹ یعنی حکمت و بصیرت کا قحط۔ ہم چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، لیکن کہاں یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ اندھوں کی پیروی ہے اور اس کا انجام خاموش تباہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی انسان نے کیوں پوچھنا چھوڑا اس نے اپنی آزادی کھو دی۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ کرائے پر ہیں، ہم دوسرے کی عینک سے دنیا دیکھتے ہیں۔ جو ٹرینڈ سیٹ ہوا ہم اس کے غلام بن گئے، کسی نے کوئی نعرہ لگایا ہم نے دہرا دیا۔ عظیم فلسفی سقراط نے زہر کا پیالہ پیا مگر اپنی سوچ کا سودا نہیں کیا۔ اس نے کہا تھا "The unexamined life is not worth living"۔ جو زندگی جانچی اور پرکھی نہ گئی ہو وہ جینے کے لائق نہیں۔ اور مشرق کے حکیم علامہ اقبال نے اسی ذہنی خودکشی کے خلاف چیخ کر کہا تھا "تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے"۔ تقلید یعنی بنا سوچے سمجھے پیروی کرنا، یہ لیڈر کی موت ہے اور ایک غلام کی پیدائش۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام ہمیں بھیڑ چال کا حصہ بننے کا درس دیتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت انڈیویجولیٹی کو کھونے سے منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "تم میں سے کوئی امعاء نہ بنے"۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امعاء کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو میں بھی کروں گا اور اگر لوگ برائی کریں گے تو میں بھی برائی کروں گا، اور فرمایا کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو، اگر لوگ اچھا کریں تو تم اچھا کرو۔ Humility and moral grounded. لیکن اگر لوگ برا کریں تو تم ظلم کا راستہ اختیار نہ کرو۔ قرآن بار بار کہتا ہے افلا یتدبرون، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یعقلون، کیا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ ایک لیڈر وہ نہیں جو بھیڑ کے پیچھے چلے، لیڈر وہ ہے جس کے پاس تدبر و تفکر کا ہتھیار ہے۔ تو پھر اس ذہنی قید خانے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ صرف ایک راستہ، کریٹیکل تھنکنگ، تنقیدی سوچ، پرکھنے کی صلاحیت۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو جھوٹ کے شور میں سچ کی سرگوشی کو پہچانتی ہے۔ جب کوئی خبر سامنے آئے، کوئی نظریہ سامنے آئے تو رکیں، اپنے آپ سے پوچھیں کیوں، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، کیا یہ سچ ہے یا محض شور؟ دنیا کے عظیم مفکر ارسطو نے کہا تھا ایک تعلیم یافتہ دماغ کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی بھی خیال کو قبول کیے بغیر اسے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ لیڈرز بنائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، وہ خود راستہ بناتے ہیں، اور راستہ وہی بنا سکتا ہے جو آنکھیں بند کر کے نہیں، آنکھیں کھول کر چلتا ہو۔ حقیقی لیڈرشپ اسی لمحے شروع ہوتی ہے جب آپ یہ کہنے کی ہمت کرتے ہیں میرے پاس اپنی عقل اور اپنی دلیل ہے۔ آپ کو دنیا کو اسی طرح نہیں دیکھنا جو سب دیکھتے ہیں، بلکہ اسے اس طرح دیکھنا جو یہ واقعی ہے۔ جب اندھوں کی پیروی غالب ہو جائے تو قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ صرف تنقیدی ذہن ہی قوموں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور دا لرنرز اینڈ لیڈرز کا ہر ایک ویور ذمہ دار انسان ہے۔ آج سے آپ کا کیا عہد ہے؟ کیا ہجوم کا شور بنیں گے یا وہ پرسکون آواز جو سچ بولتی ہے؟ کیا آپ ڈسے جانے والے مومن بنیں گے یا وہ لیڈر جو تجربات سے سیکھتا ہے؟ اپنی راہ خود بنائیں، ہر معلومات کو علم کی کسوٹی پر پرکھیں، کیونکہ کامیابی کا راز صرف معلومات جمع کرنے پر نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ اسے استعمال کرنے میں ہے۔ تنقیدی فکر یعنی کریٹیکل تھنکنگ آپ کا وہ ہتھیار ہے جو لرنر سے لیڈر بناتا ہے۔ یاد رکھیں، دا لرنرز اینڈ لیڈرز کا مقصد صرف سکھانا نہیں بلکہ آپ کے اندر سوئے ہوئے قائد کو جگانا ہے۔ اپنی سوچ کو آزاد کریں،
کیونکہ جو سوچتا ہے وہی زندہ ہے۔ اگر آپ ہماری بات سے سہمت ہیں تو اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ لیڈرشپ کے سفر میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی سوچ اور ایک نئی فکر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔